السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یاسمین اور رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، دوسرا عشرہ رمضان کا شروع ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ سے پہلا عشرہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور بہت خوبی کے ساتھ ہو گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور مغفرت کے عشرے میں بہت ضروری ہے کہ آپ عبادات کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باتیں کرتے ہم سے نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ آ رہی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں میں۔ انجانے میں ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کر دیتے ہیں یا یوں ہی کوئی بات کر دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ تو یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہمان مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے میں جتنی بھی آپ مغفرت مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی، وہ تمام کی تمام مان لیجئے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا سال ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ چلیے بات کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ دوسرا عشرہ، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ روزے دار کی کیا اہمیت ہوتی ہے، روزے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں بات کروں گی، لیکن پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو ملوا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مفتی محسن الزماں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت اچھی نعت خواں فائزہ کامران، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ساتھ ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑی ان کی بھی آواز خوبصورت ہے۔ انہوں نے جب تھوڑی سی نعت پڑھی تو مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کو ملواتی ہوں حجاب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آغاز کریں گے، پہلے میں چاہوں گی فائزہ ہم سے اگر ہم ابتدا کر دیں۔ بالکل۔ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ ہو اللہ اللہ، اور مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے، گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، اللہ ہو اللہ اللہ، اور اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، وہی سنتا ہے صدا ہاتھ اٹھائے رکھنا، اپنے بندوں سے محبت تو صفت ہے اس کی، ورنہ مجھ جیسے گناہگار پہ سائے رکھنا، کچھ بھی دامن میں نہیں نام محمد کے سوا، میرے معبود میری بات بنائے رکھنا، اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہنا چاہیے کہ آپ نے اتنے اچھے انداز سے اس کو پڑھا کہ یقین مانے دل میں اتر گئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں فاطمہ آپ سے چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیجیے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے،
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا، سبحان اللہ۔ بے شک، زمانہ بے شک، جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت اچھا انداز آپ کا۔ اور اب تھوڑی ہم بات کرنا چاہیں گے، یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مغفرت کے عشرے کے حوالے سے مفتی صاحب تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں۔ جی محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ شگفتہ بہن، آپ نے جو بات فرمائی کہ مغفرت کا عشرہ، رب تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور اس میں سے ایک یہ مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں، اس رمضان کی ہر ایک دن کو خوبی دی، بے شک، اور ہر دن کو خوبی دینے کے بعد ہر 10 دن کو الگ خوبی دی۔ تو اب اگر دیکھیں جو پچھلا جو عشرہ گزرا وہ رحمت کا کہلایا، رحمت کا تھا، بالکل، یعنی رحمت ہی رحمت ہو رہی ہے۔ اب یہ جو عشرہ شروع ہوا یہ مغفرت کا عشرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر دن
کئی ہزار بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. یعنی ایسے لوگ جن کو جہنم قریب ہیں اور جو جہنم جانے والے ہیں، اس رمضان کی برکت سے، اس عبادات کی برکت سے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کی برکت سے اللہ انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال رہا ہے. اب آپ غور کیجئے یہ مقام کیسے ملا؟ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی مغفرت طلب کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مغفرت ہے کیا؟ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. کیسے؟ ابھی آئیے اس حدیث سے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. تو معلوم یہ چلا کہ یہ صرف رمضان، جب آپ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہیں کہ میرا یہ روزہ واقعی روزہ ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ رکھ کے میں غیبت کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہوں، میں روزہ رکھ کے ایسے کام کر رہا ہوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا، تو ایسا احتساب بھی کر رہے ہیں، تو پھر اب تعالیٰ اس بندے کی لازمی مغفرت فرماتا ہے. پھر صرف روزہ رکھنے پہ نہیں بلکہ رات میں بھی جب عبادت آپ کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ قیام کرنے والے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. کیوں؟ کہ یاد رکھیے کہ یہ وہ دن ہے، شگفتہ بہن کے گھر میں فریج ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن شگفتہ بہن کیا کر رہی ہے؟ اس پانی کو جو جائز ہے اسے رک رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ رب دیکھ رہا ہے، رب کے لیے روزہ رکھا ہے، رب کی محبت میں روزہ رکھا. تو جب رب کی محبت میں جائز کام سے آپ رک گئے تو رب تو کریم ہے نا، وہ کیوں نہ اپنے بندے کی مغفرت فرمائے گا. بات اتنی سی ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھا. اور رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا بندہ، یعنی کہ اللہ کے رسول فرمائے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اتنا آنسو بحال ہے، کتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ اتنا، اور پھر ملتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مہینہ کیوں بڑا اہم ہے، بائی ون گیٹ ون فری والی بات ہے. قرآن نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ ایک جنت نہیں دیتا، ایک جنت 10 دنیا کے برابر ہے. اللہ ایک جنت نہیں دیتا بلکہ 10 جنتیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوف سے جو آنسو نکلا نا، اللہ جنتان 2 جنت عطا فرما دیتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے تو رب تعالیٰ کریم ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے معاف کیا، معافی نہیں کرتے، اچھا چلو ایک تحفہ بھی لے لو. یعنی معاف کرنے والے کو ایسا نہیں کہا جاتا کہ چلو تمہیں معاف کر دیا، لیکن فرمایا تھا نہیں چلو تم نے مجھ سے معافی مانگی نا، میں تمہیں انعام بھی دوں گا. تو رب تعالیٰ اتنا کریم ہے. اور کیوں نہ ہو، ایک ماں کے پاس بچہ روتا ہوا ہے، جتنا بھی ضدی ہو، ماں کو پیار آ ہی جاتا ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے تو پھر نوازتا کیسے؟ مثال اگر آپ کی اجازت تو میں دے سکتا ہوں. دیکھیں رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اور کیوں نہ، جس طرح میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں، اس طرح رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ اس طرح اندازہ لگا لیجئے. قرآن نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا جب تک کہ تم موت اپنے سامنے نہ دیکھ لو. اس کی مثال ایسی ہے کہ مستند حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. میں آپ کو کیا بیان فرماؤں. بنی اسرائیل میں ایسا شخص جو کہ دن کو گناہ کرتا، رات میں نشہ کرتا، یہ حال تھا اس کا. اور جب مرنے لگا تو پھر جب مر گیا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کوڑے دان میں ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ میرا ایک پیارا ہے، جاؤ اس کی تدفین طریقہ کار سے کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے پاس گئے، اللہ کا کوئی پیارا بندہ مارا ہے، کہاں ہے وہ؟ اللہ نے نشانی میں، وہ پیارا نبی اللہ، وہ پیارا نہیں ہے، وہ تو بڑا گناہ گار ہے. فرمایا اللہ کا حکم ہے. تو گئے اس کی تدفین کی. کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. اللہ کے پاس گئے، مولا تیرا حکم تھا، میں نے تدفین کر دی، کہ مولا میری امت میں معروف ہے یہ بڑا گناہ گار تھا، اس نے کون سا ایسا عمل کیا کہ تیرا پیارا بن گیا؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بات اتنی سی ہے. ایک رات یہ اپنے نشے میں آ رہا تھا، راستے میں ایک کتے کے بچے کی اسے رونے کی آواز آئی. وہ ایک نالے میں تھا، کپڑے نجس ہو سکتے تھے، جسم گندا ہو سکتا تھا، یہ امیر و کبیر بنا ہوا تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے کپڑے گندے ہوں گے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا جسم ناپاک ہوگا. اس نے اس گندگی میں اتر کر اس کتے کے بچے کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. موسیٰ کتا بھی میری مخلوق،
बंदा भी मेरी मखलूक, बिल्कुल, ये मखलूक होकर मेरी मखलूक पर रहम करे तो क्या मैं खालिक होकर इस पर रहम ना करूं? सुभान अल्लाह, तो बात सुभान ये सी। अल्लाह। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब आप ही की बात में बात शामिल करूंगी, जिस तरह से लोग देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कुत्ते को मारो, बिल्ली को मारो, जी, जी। मतलब हर वक्त जानवर को मारो, तो मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती है कि ये भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो बैठा हुआ है, आप उसको बिला वजह मारें, इसका भी जवाब देना बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। आप ये हदीस है बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की कि एक बुढ़िया शख्स को जो अजाब होगा इस वजह से कि उसने एक बिल्ली के साथ बेरहमी की होगी, बिल्कुल, याद रखिएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और कई मरतबा ऐसा होता है, कहते हैं घर से मस्जिद हो अगर दूर तो ऐसा कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे की आंखों से जब आंसू निकलते हैं उसको आप हंसा दें तो बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो जो वो दुआ होती है ना वो इतनी प्यारी होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे की क्यों ना सुनेगा। तो बात मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये मेरी बहनें बैठी हैं कि जब आप नात पढ़ते हैं, जब आप हम पढ़ते हैं, जो आपके आंसू निकलते हैं, अल्लाह तो इन आंसुओं का यानी कि अल्लाह ताला को वो चेहरा बड़ा पसंद है जो रब के खौफ में रोए और अपनी मग़फ़िरत कराए। इसकी मिसाल फिर देखिए, हुज़ूर सफ़र मिराज पर हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी चुरी गई उसका नाम बुराक था। जब ये बुराकों को पता लगा, बहुत सारे बुराक तो सब हंस रहे थे, सब खुशी मना रहे थे, एक बुराक रो रहा था कि क्या ये मेरा नसीब हो सकता है। तो अल्लाह को रोना इतना पसंद है, अल्लाह ने उस बुराक को चुना जो रो रहा था, अल्लाह ने उनको नहीं चुना जो हंस रहे थे। तो ये महीना अल्लाह से मोहब्बत मांगने का महीना है, ये महीना अल्लाह से प्यार मांगने का महीना है। आपके चैनल्स के अंदर आपने देखा होगा कॉल आती है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कहते हैं मोबाइल चाहिए। क्या कभी ऐसी कॉल आई मुझे रब की रहमत चाहिए, क्या मुझे रब की मोहब्बत चाहिए? तो ये जो महीना है ना रब की मोहब्बत पाने का महीना है, मग़फ़िरत पाने का महीना। बेशक मग़फ़िरत के वो कहते हैं ना, मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला ने दरवाजे खोले हुए हैं, मांग लीजिए। जी जी। कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते कोई भी आपसे गलती हुई है किसी के साथ, वैसे भी मुफ्ती साहब एक चीज़ जो मैंने सुनी हुई है आपसे भी मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि हम कहते हैं दिन में किसी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है या कोई बात बुरी लग जाती है तो हम दिल में लेके बैठ जाते हैं और उसके बारे में बुरा बुरा सोचते रहते हैं और कहते हैं अल्लाह करे उसके साथ ऐसा हो जाए, अल्लाह करे उसके साथ वैसा हो जाए। हम कहते हैं रात में जब आप बिस्तर पे जाएं तो अपने मन को साफ करके जाएं। अगर टाइम में मिसाल दे दूँ, देखें ये तो एक बात है, मैं आपको सिर्फ बताऊं, अल्लाह ताला इतना करीम है। देखें हम बात करते हैं, अभी अहले बैत की बात हो रही थी, तो इमाम हसन हुसैन दोनों भाई, शरीयत इनके घर से निकली। एक मरतबा किसी बात पर इमाम हसन क्योंकि बड़े थे, इमाम हुसैन छोटे थे, किसी बात पर रंजीदा हो गया, यानी कि बात में कोई इख्तलाफ हो गया। अब बड़े भाई और छोटे भाई में इख्तलाफ था, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि चलो छोटा है, तो हज़रत इमाम हुसैन को बुलवाया ग़ुलाम के ज़रिए। तो इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, भाईजान को क्या मुझसे मिलना है। अब इमाम हुसैन बुला रहे हैं बड़े भाई को, इमाम हसन जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए खड़े होकर इस्तकबाल किया, गले लगाया और कहा भाईजान आपको पता है मैंने आपको क्यों बुलाया और क्यों कहा कि आप आएँ? क्योंकि हमने अपने नाना जान से ये सुना है कि जो सलाम में पहले करता है जन्नत में भी पहले जाता है। तो मैं बेद भी नहीं कर सकता था कि मैं जाता सलाम में पहल करता हूँ, मैं जन्नत में पहले जाऊँ और आप बाद में जाएं, इसलिए पहले आपसे कहा कि आप सुलह करना है, आप जन्नत में जाएंगे फिर मैं जाऊँगा। तो मालूम चला अगर कोई नाराज़ हो रहा है तो सलाम कालू आप सलाम कर लें, उसके बाद उसका जवाब देना ना रहा उसका राइट है, लेकिन अपने दिल में ना रखें, क्योंकि मुसलमान के लिए हुक्म नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी भी मुसलमान से, भले वो बुग़्ज़ रखता हो कीना रखता हो, उससे नाराज़ रहे। क्योंकि अल्लाह देखें ये सिफत रब की है, रहम करना, माफ़ करना, मग़फ़िरत करना। आप अपने अंदर ये सिफत लाते हैं ना, जब आप किसी को माफ़ करते हैं भले उसने ज़ख्म दिया हो, तो रब ताला देख रहा है कि ये सिफत मेरी इसने अपनाई है, तो बंदे की गुनाह भी रब माफ़ फरमा देता है। अच्छा फ़ायज़ा, जिस तरह मुफ्ती साहब माशाल्लाह इतना अच्छा मैं इसको बयान कहूँगी और बहुत दिल के साथ बहुत ओपनली आप बयान दे रहे हैं और उससे सुन के अच्छा लग रहा है। तो मैं चाह रही थी फ़ायज़ा आप भी इतनी महफ़िलों में जाती हैं माशाल्लाह से, पूरा रमज़ान जा रहे होते हैं हर जगह, आप क्या समझती हैं मग़फ़िरत के हवाले से? वैसे तो माशाल्लाह साहब बैठे हैं और इतना कुछ बयान कर दिया इन्होंने, हमने भी बहुत कुछ सीखा। आज बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोबारा से जब आप रिकॉल होती है तो आपका ईमान ताज़ा होता है। मालूम होती है, जानते हैं, सुन भी चुके होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन जब दोबारा से सुनते हैं तो एक ईमान ताज़ा हो जाता है। मग़फ़िरत का अशरा है तो जो मैं मेरी अपनी जो रूटीन है मैं वो बस शेयर करना चाहूँगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी जाऊँ तो मैं अपना कलाम पाक जो है वो मेरे साथ हो और
تھوڑا بہت ورد اس کا رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں رمضان میں کہ ہم گھر میں کم ٹائم گزارتے ہیں اور مختلف پروگرامس میں زیادہ گزارتے ہیں. اور اس کے علاوہ استغفار کی تسبیح زیادہ سے زیادہ ورد کرتی رہوں، کوشش میں یہ کرتی ہوں. تو یہ کہ تھوڑا ٹائم آپ کیونکہ جب ہم سارا کچھ کر کے گھر پہنچتے ہیں تو پھر گھر کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. صحیح. تو اس وقت جو ہم راستے میں ہوتے ہیں یا ہم سیٹ پر ہوتے ہیں تو جو بھی ٹائم ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سب کوشش کریں. گھر میں اگر خواتین ہیں تو چلتے پھرتے کچن میں کام کرتے ہوئے بھی کسی بھی حالت میں استغفار کا ورد آپ کر سکتی ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ جاری رکھیں. فائزہ اب میں چاہوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سے راجے منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. حجاب میں آپ سے اب جاننا چاہوں گی، تھوڑا سا مغفرت کے حوالے سے بتائیے گا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل وہی ماشاءاللہ سینئر سے ہم موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں. تو جیسے فائزہ باجی نے بات کی کہ مطلب پروگرامس وغیرہ میں کافی ٹائم ہمارا گزرتا ہے، ساری ٹرانسمیشن ہوتی ہے، رمضان ٹرانسمیشن وغیرہ ہوتی ہے، تو لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے خاص طور سے رمضان میں کہ جب انسان سونے کے لیے بستر پہ لیٹے، رات کا تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کر کے پھر سوتی ہوں ماشاءاللہ، کہ کیا بتا اللہ تعالیٰ کو کس وقت کون سی گھڑی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کو قبول فرما لے، ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سب اس اور خاص طور سے مغفرت کے اجرے میں اللہ سے مغفرت طلب کریں. بے شک تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے. میں چاہوں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کیجیے. بالکل. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا،
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا زہی مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کی راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہی مقدر اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا ماشاءاللہ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہی مقدر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یا رسول اللہ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے ماشاءاللہ منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا ماشاءاللہ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا زہی مقدر جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا عبادات میں کیا چیزیں شامل کی جائیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات کہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کی زیادہ ورد کیا جائے، اور اس کی دعا عشرہ یعنی جو مغفرت کا عشرہ کی ایک دعا ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کا ورد لازمی کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ انسان کو استغفار یعنی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
کہ جو توبہ کرنے والا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو وہ ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اور قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، کیسی توبہ؟ پکی اور سچی توبہ، یہ نہیں کہ ابھی معافی مانگی پھر تھوڑی بار دوبارہ اس گناہ میں ملوث ہو گئے۔ تو مغفرت سے طلب یہ کہ کوشش کی جائے حتی الامکان جتنا آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس گناہ سے جو آپ کر چکے ہیں یا ہو سکتا ہے اس سے بچیں، تاکہ اور پھر اللہ مغفرت فرما دے۔ تو اس عشرے میں صرف آپ اپنی مغفرت نہ کروانے کی کوشش کریں، بلکہ کوشش کریں جو آپ کے دوست احباب، آپ کے پڑوسی اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو انہیں اصلاحی طور پر نصیحت فرمائیں کہ دیکھو اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے تو اللہ رحم فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں، پھر میں مثال دوں گا کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، کتنے؟ 99، اور پھر ایک اللہ کے بندے کے بعد جاتا ہے کہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو ان عالم نے کہا نہیں ہو سکتی، اس نے کہا جب 99 کے تو ایک اور صحیح، تو انہوں نے ان کو بھی ماشاءاللہ تو 100 قتل کر دیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد اب میں بتاؤں رب کی رحمت کیا ہوتی ہے اور اللہ کتنا کریم ہے۔ تو پھر خیال آیا ایک دن کہ شاید میری مغفرت ہو جائے، پھر کسی کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گی، طریقہ یہ کسی نیک لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھو، ان کے ساتھ مل کر دعا کرو۔ قریۃ الصالح یعنی کہ قریہ کہتے ہیں عربی میں گاؤں کو، اچھے جو لوگ بیٹھے ہوں، جو نیک لوگ صالح بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرو، اللہ معاف فرما دے گا۔ ابھی یہ شخص گھر سے نکلتا ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ اب یہاں موت کا فرشتے نے روح قبض کی، روح قبض کرنے کے بعد روح موجود ہے، ادھر جنت کے فرشتے اترتے ہیں، ادھر دوزخ کے فرشتے اترتے ہیں۔ جنت کہتے ہیں کہ بھائی یہ توبہ کے راستے سے نکلا اس لیے معاف فرما دیں گے، دوزخ والے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ کیسے اس کی مغفرت ہوگی؟ اب اللہ کتنا کریم ہے، اللہ پھر ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ آپس میں یہ تکرار اور تنازع مت کرو، یعنی فرشتے یہ بات کرنا ہے۔ تو فرمائے تم زمین ناپ لو کہ جس طرف یہ جا رہا تھا اگر یہ ادھر قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور جس طرف سے یہ آ رہا تھا اگر ادھر قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں۔ اب یہ تو اللہ نے فرشتوں کا کہا، اب اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی کرم نوازی دیکھیے۔ اللہ نے زمین کو کہہ دیا یہ زمین سمٹ جا اس طرف سے، کس طرف سے؟ جہاں سے یہ نکلا تھا، اور پھیل جا اس طرف سے جہاں یہ جا رہا تھا۔ تو معلوم کیا کرا، میرا رب تو اپنے 100 قتل کرنے والے بندے کو بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن وہ ارادہ تو کرے ساری بات۔ جی جی، نیت کیا ہے آپ کی؟ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انما الاعمال نیت کا بالنیات، بھی بالکل ثواب دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ نے نیت کی، دل سے سوچا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ اچھا کام کروں گا، تو یہ نیت جو ہے نا، اس کا مثال یہ ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے ابھی گناہ کر لیا تو جب تک گناہ کرتے نہیں ہیں رب تعالیٰ قرامن کاتبین کو جہاں 2 موجود ہیں نا ان کو کہتا نہیں لکھو، جب کر لیتے پھر لکھنے کہتا ہے، لیکن ابھی آپ نے نیت کی ہے نا کہ میں فلاں نیکی کروں گا، اللہ ان کو کہتا ہے بھائی لکھ دو، کرے نہ کرے میرے بندے نے کیا تو ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جیسے مثال کے طور پہ آج ہم اس چینل پہ جیسے میڈیا فوکس کے اندر بیٹھ کر اللہ، اس کے رسول اور مغفرت کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہیں کتنا بڑا کام کیا، یہ ان کی مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اور اسد اللہ بھٹی بھائی کیونکہ ماشاءاللہ خود اتنے رحم دل شخصیت ہیں، محبت والی شخصیت ہیں، جہاں بھی ان سے ملاقات، خاص طور پہ پی ٹی وی میں جب یہ تھے تو اب انہوں نے اپنا یہ کام جو شروع کرا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت دے گا، اور یہ جس نام سے شروع کیا ہے مغفرت کے نام سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم نوازی بھی فرمائے گا، اور جو ان کے ساتھ چلے گا اللہ اس پہ بھی کرم فرمائے گا۔ آمین آمین، اور انشاءاللہ۔ اور آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اتنی خوبصورت محفل، یہ بہت اچھا لگا سن کے، ایمان تازہ ہوا ہمارا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ دیکھنے والوں کا بھی ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا۔ آج یہاں پر ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو رہی ہے، پھر ملیں گے آپ سے، لیکن جاتے جاتے آپ سے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بالکل اس میں معافی مانگیے، ان لوگوں سے بھی مانگیے جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، جن کو آپ نے تکلیف دی، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں تو بعد میں پوچھوں گا، بندے کے حوالے سے پہلے پوچھوں گا، کیونکہ جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے، روزانہ اپنے لیے توبہ کر کے مغفرت مانگ کے ہی سونا چاہیے۔ رمضان 1 مہینہ ہے، چلا جائے گا، اس کے بعد یہ ہمیں ٹریننگ دے کے جاتا ہے کہ ہمیں آگے اپنی زندگی کو لے کے کس طرح سے چلنا ہے، ایک اچھی زندگی کی طرف کیوں نہ ہم سب قدم بڑھائیں اور اس مہینے سے ہم سبق سیکھیں۔ یہیں پہ شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔